اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا اے کافروں، جو کافرانہ باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنے اعمال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اب جنگ بدر کے بعد قریش کے بچے کچے سرداروں نے چندہ جمع کرنا سٹارٹ کیا تھا کہ اس سے بھی بڑی جنگ کی تیاری کریں۔ اب یہ جو آیت تھی وہ اس کے متعلق تھی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے اور آخرت میں ان کافر لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے ناپاک پر رکھ کر سب کا ایک ڈھیر بنائے اور اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں جو سراسر خسارے میں ہیں۔ اے پیغمبر، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اب اس آیت میں یہ چیز واضح فرما دی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور انہوں نے جو کفر کی حالت میں جو بھی گناہ کیے ہوئیں گے وہ سارے کے سارے پچھلے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے، جتنے مرضی بڑے گناہ کیے ہوں انہوں نے۔ اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ ان کے سامنے گزر ہی چکا ہے۔ اور مسلمانوں، ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے۔ اب یہاں پہ ان کافروں سے لڑتے رہو، یہاں سے مراد کیا ہے؟ اس وقت کے کافروں سے جو مسلمانوں پہ شدید ظلم کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، اور دیگر اور جو نان مسلمز تھے اس وقت کے۔ اب جیسے کہ آگے سورہ توبہ میں ہم جانیں گے، جزیرہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مرکز بنایا ہے، اس لیے یہاں حکم ہے کہ کوئی کافر یا مشرک مستقل طور پر نہیں رہ سکتا، یا اسلام لائے یا کہیں اور چلے جائے۔ اس لیے جزیرہ عرب میں کافروں سے اس وقت تک جنگ کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار نہ کر لیں۔ البتہ جزیرہ عرب سے باہر کا حکم مختلف ہے، وہاں غیر مسلموں کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ آیت تھی، اس کا پس منظر بتایا گیا ہے کہ اس وقت جب مکہ فتح ہو گیا تھا 1400 سال پہلے، تو اس وقت تو یہ جو آیت ہے یہ اس وقت کی آیت ہے۔ یہ آج کی دور میں جو لوگ ان آیتوں کا غلط کانٹیکسٹ نکالتے ہیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو، اس مکہ کی ایک حدود ہے جہاں پہ نان مسلمز انٹر نہیں کر سکتے، صرف اور صرف مسلمز ہی انٹر کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو وہاں پہ مشرکین مکہ تھے، جو وہاں پہ نان مسلمز تھے، ان کے لیے یہ آیت ہے۔ اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو کہ اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے۔ اور مسلمانوں، یہ بات اپنے علم میں لے آؤ کہ تم جو کچھ مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول اور ان کے قرابت داروں اور یتیموں مسافروں کا حق ہے، جس کی ادائیگی تم پر واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو تو جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی تھی، جس دن دو جماعتیں باہم ٹکرائی تھی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت سے مراد جنگ بدر ہے جس کو یوم فرقان فرمایا گیا ہے۔ اور اگر تم پہلے سے لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن یہ واقعی کہ پہلے سے طے کیے بغیر لشکر ٹکرا گئے، اس لیے ہوا کہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے تاکہ جسے برباد ہونا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر برباد ہو اور جسے زندہ رہنا ہو وہ واضح دلیل دیکھ کر زندہ رہے، اور اللہ ہر بات سننے والا اور چیز جاننے والا ہے۔ ورنہ اگر دونوں فریق پہلے سے جنگ کے لیے کوئی وقت طے کرنا چاہتے تو اختلاف ہو جاتا۔ بے سار و سامان تھے، اس لیے باقاعدہ جنگ سے کتراتے اور مشرکین کے دلوں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت تھی،
اس لیے وہ بھی خواہش کے باوجود جنگ کو ٹالنا چاہتے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے تو وہ جنگ کو ٹال نہ سکے۔ ان کے پاس جنگ کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، اور مسلمانوں کے سامنے جب لشکر آ ہی گیا تو مسلمانوں کے پاس بھی کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا، انہیں لڑنا ہی پڑا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے اس لیے پیدا کیے کہ ایک مرتبہ فیصلہ کن معرکہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی فتح و نصرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کھل کر سامنے آ جائے۔ اور اے پیغمبر، وہ وقت یاد کرو جب اللہ خواب میں تمہیں ان دشمن کی تعداد کم دکھا رہا تھا، اور اگر تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتے تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تمہارے درمیان اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یقیناً وہ سینوں میں چھپی باتیں خوب جانتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تھے تو اللہ تمہاری نگاہوں میں ان کی تعداد کم دکھا رہا تھا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ اسے پورا کر دکھائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لو اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے۔ دیکھو مجھے تو یہ جو آیتیں ہیں ان سے یہ سیکھ ملی ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی، جو ہمارے مطابق نہیں ہوتی، جس سے ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں پرابلم ہوتی ہے، بٹ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے اور ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن بعد میں ہمیں اس چیز کا ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ وہ چیز اگر نہیں ہوتی تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ آپ کے مطابق ہو چاہے آپ کے اپوزٹ ہو، تو آپ کو اس میں یہ چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لو آج کی ڈیٹ میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو آپس میں جھگڑا نہیں کرتے، دوسروں سے تو دور، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہی خاندان میں اتنے سارے جھگڑے کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے گھر سے برکت، ان کے گھر سے ہر چیز، سکون، چین سب چلا جاتا ہے اور وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جھگڑا مت کرو، فساد مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنی بار یہ چیز فرماتے ہیں، تب بھی ہم درگزر نہیں کرتے سامنے والوں کی غلطیوں کو۔ کوئی بھی انسان بڑپن نہیں دکھاتا آج کی ڈیٹ میں، ہر ایک انسان کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ غلط ہوا، میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ ارے بھائی صاحب، اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ کے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے، تو سب سے بڑا عمل ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کرو، معاف کرو، کیونکہ آپ کو اس ظلم کے بدلے میں آخرت میں کتنے بڑے بڑے پوائنٹس ملیں گے، کتنا بڑا اجر ملے گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو تو اس سامنے والے کے اوپر ترس کھانا چاہیے کہ یار یہ بندہ اپنی آخرت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلتے تھے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اب مطلب غالباً یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک شخص بظاہر اخلاص سے کام کرتا نظر تو آتا ہے، لیکن اس کی نیت دکھاوے کی ہوتی ہے۔ اب چنانچہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے تمام اعمال کا پورا علم ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے یا پھر وہ صحیح میں دل سے کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی جزا یا سزا کا فیصلہ اسی علم سے کرتا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کو یہ سجھایا کہ ان کے اعمال بڑی خوشنما ہیں اور یہ کہا تھا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے اور میں تمہارا محافظ ہوں۔ پھر جب دونوں گروہوں آمنے سامنے آئے تو وہ
ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا میں تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا، مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا یہ کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اب جب مسلمانوں نے بسار و سمانی کی حالت میں اتنے بڑے لشکر سے ٹکر لی تھی تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ اپنے دین کے گھمنڈ میں بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، ان میں کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور اگر تم دیکھتے تو وہ عجیب منظر تھا جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور پشت پر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اب جلنے کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم مسلمانوں کی مغفرت کرے، ہمیں بچائے، اللہم اجرنی من النار۔ یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیج رکھے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ یقیناً اللہ کی طاقت بڑی ہے اور عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو عذاب سے اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدل لیتی ہے۔ کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھی، جن میں سے سب سے بڑی نعمت جو تھی کہ ان کے بیچ میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا تھا۔ اگر وہ اس وقت ضد سے کام نہ لیتے اور ہٹ درمی نہیں دکھاتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیتا اور ان کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی مشکل نہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس نعمت کو تبدیل کر لیا اور اسلام قبول کرنے کو اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیا، جس سے حق کو قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جب انہوں نے اپنی حالت اس طرح بدل لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کو عذاب سے تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھ لو، اور اللہ ہر بات سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اس معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی ہوا جیسے فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا حال ہوا تھا، انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقین جانو کہ اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ وہ ہیں جس سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے۔ اب اس سے مراد وہ یہودی ہیں جو مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے، وہاں پہ رہتے تھے، لہٰذا اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں تمہارے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا کر ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جنگ میں کھل کر مسلمانوں کے سامنے وہ لوگ آ جائیں تو ان کو اس طرح کا سبق سکھاؤ کہ ان کو انجام کا پتہ چل جائے، بلکہ جو کفار مکہ ان کو پیچھے سے اکساتے رہے ہیں ان کو بھی ایسی عبرت ہو کہ ان کے منصوبے تتر بتر ہو کر رہ جائیں۔